बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक की बात आपके जहन में होगी कि अब हमने फ़िअल की बहस को शुरू किया है। मैंने आपको बताया था 3 ज़माने होंगे, माजी, हाल और मुस्तकबल। माजी गुजरा हुआ ज़माना पास्ट, हाल मौजूदा ज़माना प्रेजेंट, और मुस्तकबल आने वाला ज़माना यानी फ्यूचर। ये 3 ज़माने हैं। लेकिन ज़मानों के एतबार से जब हम अरबी में फ़िअल को देखें तो फ़िअल की सिर्फ 2 किस्में होंगी, एक माजी, एक मुज़ारा। माजी वो कि जिसमें गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए, मुज़ारे वो जिसमें हाल और मुस्तकबल दोनों ज़माने पाए जाएं। उसमें हाल भी पाया जाता है और मुस्तकबल यानी आने वाला ज़माना भी पाया जाता है। ये बात तफसील से पीछे गुजर चुकी है। और फिर हमने माजी के चंद सीगे आपके सामने रखे थे। देखिए कुल सीगे हर गर्दान में 14 होंगे। माजी में भी 14 सीगे होंगे, मुज़ारे में भी 14 सीगे होंगे। उसमें 6 गायब के, 6 हाजिर के और 2 मुतकल्लिम के, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिसको आप मुतकल्लिम कहते हैं, जो गुफ्तगू करने वाला है। सेकंड पर्सन जिसको हम मुखातब कहेंगे, यानी जिससे गुफ्तगू हो रही है। और थर्ड पर्सन वो गायब जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही है। जो सेकंड पर्सन है जिससे बातचीत हो रही है उसको हम मुखातब कहते हैं। जो बातचीत करने वाला है जिसे आप फर्स्ट पर्सन कहते हैं उसको हम यहाँ मुतकल्लिम यानी गुफ्तगू करने वाला कहेंगे। जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही है, जो यहाँ मौजूद नहीं है, थर्ड पर्सन, उसको गायब कहेंगे हम, उसको गायब कहा जाएगा। तो इन 3 चीजों को जहन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हाजिर और मुतकल्लिम के 2-3 सीगे आपके सामने, 4 सीगे आपके सामने गुजर चुके। मसलन मैंने आपको फ़अला से मिसाल दी थी। फ़अलता किया तो एक मर्द ने, फ़अलती किया तो एक औरत ने, फ़अलतु किया मैं एक मर्द या एक औरत ने। तो फ़अलता सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, इसमें सेकंड पर्सन है, हाजिर है। और इसी तरह से फ़अलती किया तो एक औरत ने, इसमें भी सेकंड पर्सन है यानी हाजिर है, लेकिन है मुअन्नस, पहला था मुज़क्कर। और फ़अलतु किया मैंने, मैं एक मर्द या मैं एक औरत ने, इसमें मर्द भी दाखिल है, इसमें औरत भी दाखिल है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों को एक शामिल है। तो इसमें फर्स्ट पर्सन है मुतकल्लिम। तो आज हम बहस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे माजी हाजिर के बकिया सीगों के सिलसिले में। मैंने आपको बताया 6 सीगे हाजिर के हैं, 6 सीगे गायब के हैं और 2 सीगे मुतकल्लिम के। गायब के सीगों से हम अभी उनसे हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, उनके मुताल्लिक हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। इसी तरह से मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन के सिलसिले में भी हम इस वक्त गुफ्तगू नहीं करेंगे। आज हमारी गुफ्तगू है सेकंड पर्सन जिसको आप हाजिर कहते हैं उसके मुताल्लिक। तो देखिए अद्दरसुल अर्बाऊन, आज हमारे सिलसिले का अल्हम्दुलिल्लाह 40वां सबक है। माजी हाजिर के सीगे, गोया ये माजी है, पास्ट के सिलसिले में हमारी गुफ्तगू है। और फिर 3 शख्स थे, उनमें से हाजिर यानी सेकंड पर्सन के सिलसिले में हमारी गुफ्तगू है। सीगा, सीगा का मतलब होता है वाहिद है, तस्निया है कि जमा है। जितने लोगों के बारे में इसमें गुफ्तगू हो रही है उसको सीगा कहा जाता है। माजी हाजिर के कुल 6 सीगे हैं, 3 मुज़क्कर के और 3 मुअन्नस के। तो कुल 6 सीगे हुए, 3 मुज़क्कर के, 3 मुअन्नस के। मुज़क्कर के 3 कौन से? वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर और जमा मुज़क्कर हाजिर। इसी तरह से मुअन्नस के 3, वाहिद मुअन्नस हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर और जमा मुअन्नस हाजिर। ये बात बारहा आपको बताई जा चुकी है। अरबी के अलावा दीगर ज़बानों में वाहिद और जमा है, तस्निया कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अरबी में 3 चीज़ें हैं, वाहिद जो एक पर दलालत करे, तस्निया जो 2 को बताए और जमा जो 2 से ज़ायद को बताए। तो 2 के लिए अरबी में एक लफ्ज़ आता है तस्निया जो 2 पर दलालत करता है। तो कुल ये 6 सीगे हुए, 3 मुज़क्कर हाजिर के और 3 मुअन्नस हाजिर के। वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर। इसी तरह से वाहिद मुअन्नस हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर और जमा मुअन्नस हाजिर। तो चलिए माजी हाजिर के कुल 6 सीगे हैं, 3 मुज़क्कर हाजिर के और 3 मुअन्नस के।
اب اوپر یہ ہیڈنگ دی گئی ہے کیا؟ فعل ترجمہ، یعنی یہاں ہم فعل کو بیان کریں گے کون سا فعل لایا گیا ہے، اور ترجمہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا، پھر صیغہ کہ یہ کتنے لوگوں پر دلالت کرتا ہے، یہ مذکر پہ دلالت کرتا ہے، مؤنث پہ، پھر واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، علامت، علامت یعنی اس صیغے کو بنانے کے لیے کون سی علامت کا استعمال کیا گیا ہے، جس کو ضمیر بھی کہا جا سکتا ہے، تو کون سی علامت اس میں استعمال کی گئی ہے، کون سی ضمیر ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے، واحد، تثنیہ، جمع یا مذکر و مؤنث پر کون سی چیز یہاں دلالت کرتی ہے۔ تو دیکھیے فعلتا، فا زبر فا، عین زبر ع، عین لام زبر عل، تا زبر تا، فعلتا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا تو ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کے اندر علامت ہے تا، اصل میں ہے یہ لفظ فعل، فا عین لام، یہ تین حروف ہیں، یہ اصل ہیں فعل کے حروف، یہ تین ہیں اصل فعل کے حرف، ورب صرف یہی تین ہے، پھر اس ورب کے اندر ایک ضمیر ہے جو دلالت کرتی ہے کہ یہ واحد مذکر کے لیے ہے، یعنی اس میں خطاب ایک شخص کو کیا گیا ہے جو کہ مذکر ہے، تو فعلتا، تا برائے واحد مذکر حاضر، تو یہ صیغہ ہوا فعلتا، کیا تو ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر حاضر، ضمیر اس کے اندر تا ہے، علامت اس کے اندر تا ہے، تثنیہ کا صیغہ فعلتما، فعلتما کیا تم دو مردوں نے، فعلا کے معنی کیا، اب جو کرنے والا ہوگا اس کے لیے ہم ضمیر آگے لا چکے ہیں، فعلتا کیا تو ایک مرد نے، فعلتما کیا تم دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ ہے یعنی دو پہ دلالت کرتا ہے، مذکر ہے حاضر ہے، تما اس کے اندر ضمیر ہے، فعل فا عین لام اصل حروف کے بعد کیا بڑھایا گیا ہے؟ تما، فعلتما کیا تم دو مردوں نے، فعلتم فا عین، فا زبر فا عین لام زبر عل، تعمیم پیش تم، فعلتم کیا تم سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر حاضر، یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس کے اندر ضمیر کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ تعمیم پیش تم، علامت اس کے اندر کیا ہے؟ تعمیم پیش تم، تو گویا تعمیم پیش تم یہ جمع مذکر کی علامت ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ فعلتی کیا تو ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث حاضر، اس کے اندر ضمیر کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ تا زیر تی، تو اوپر دیکھیے یہاں تھا تا زبر تا، واحد مذکر حاضر کے لیے آئے گا تا زبر تا، اور واحد مؤنث حاضر کے لیے کیا آئے گا؟ تا زیر تی، یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے۔ فعلتما کیا تم دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، صیغہ تثنیہ ہے اور مؤنث ہے اور حاضر ہے، معلوم ہوا تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے کیا آئے گا؟ تما، اب دیکھیے تما دو جگہ استعمال ہوا، مذکر حاضر کے لیے بھی، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی تما استعمال ہوا، اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی تما استعمال ہوا، یہ کون سی بحث چل رہی؟ صیغہ مذکر حاضر کی بحث چل رہی، ماضی مذکر حاضر، ماضی حاضر کی۔ فعلتن کیا تم سب عورتوں نے، اب دیکھیے فا عین لام یہ اصل حروف ہے، اصل حروف اس فعل میں صرف تین ہیں، فا عین لام فعل، اور اس کے آگے کیا بڑھایا گیا ہے؟ تا نون پیش، تا نون پیش تن، نون پہ تشدید، نون زبر نا، تن، گویا اب جمع مؤنث کی علامت کیا ہے؟ تن، تو فعلتن کیا تم سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث حاضر، علامت کیا ہے؟ تن، ٹھیک، تو ان تمام صیغوں کی، چھ کی چھ صیغوں کی علامتوں کو آپ نے دیکھ لیا، کیا؟ واحد مذکر حاضر کے لیے تا زبر تا، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے تما، جمع مذکر حاضر کے لیے تم، واحد مؤنث حاضر کے لیے تی، تو تا تی، تا مذکر حاضر کے لیے اور تی مؤنث حاضر کے لیے، تما دونوں کے لیے، مذکر حاضر کے لیے بھی تما اور مؤنث حاضر کے لیے بھی تما، جمع مؤنث حاضر کے لیے تن، ٹھیک، تو یہ علامتیں آپ کے ذہن میں رہیں، انہی علامتوں کو ذہن میں رکھ کر اگلی تفصیلات آپ نے پڑھنی ہے، کیا؟ مندرجہ ذیل الفاظ سے ماضی حاضر کی گردان کریں، تو مندرجہ ذیل الفاظ سے ماضی حاضر کی گردان کریں، کیا ہے؟ ضاربا، ضاد زبر زا، را زبر را، با زبر با، تو گویا یہ تین حروف ہیں اصل، تو اصل حروف اس کے اندر کیا ہیں؟ تین ہی ہیں، ضاد زبر زا، را زبر را، با زبر با، ضربا۔ اب آگے جو علامتیں ہیں، آپ کون سا صیغہ بنانا چاہتے ہیں، تو ان علامتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ان علامتوں میں سے وہ علامت آپ لگا دیجئے، خود بخود صیغہ بن جائے گا، مثلا ضربا کے معنی مارا،
اب آپ بنانا چاہتے صیغہ واحد مذکر حاضر، تو آپ کہیں گے صیغہ واحد مذکر کی علامت کیا ہے؟ یہاں دیکھیے آپ، تا زبر تا، صیغہ واحد مذکر کی علامت ہے تا زبر تا، تو ضربہ کے بعد آپ تا لگا دیجئے، ضربتا، کیا؟ تو ضربہ سے کیا بنا؟ ضربتا، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ مارا تو ایک مرد نے، تو ایک مرد کس کا ترجمہ کیا ہم نے؟ تا زبر تا کا، تو ضربا سے بنے گا ضربتا۔ دیکھیے میں ان ایک دو صیغوں کی، ایک دو فعلوں کی گردان کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ کریں اور باقی کو آپ خود بنائیں۔ 6 کے 6 صیغے بنانے ہیں ضربا سے، تو پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں، ضربہ سے واحد مذکر حاضر کے لیے کیا آئے گا؟ تا، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے تما، جمع مذکر حاضر کے لیے تم، واحد مونس حاضر کے لیے تی، جمع تثنیہ مونس حاضر کے لیے تما، اور جمع مونس حاضر کے لیے تننا۔ تو ان 6 باتوں کو آپ یاد رکھیں، تو ضربہ کے ساتھ ہم ملا کر کریں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے آپ، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، تو 6 صیغے بن گئے۔ اب ساتھ ساتھ ہم اس کا ترجمہ کریں۔ ضربہ کے معنی مارا، ضربتا، مارا تو ایک مرد نے، ضربتما، مارا تم دو مردوں نے، ضربتم، مارا تم سب مردوں نے، کیونکہ تم کس کے لیے؟ جمع مذکر حاضر کے لیے۔ ضربتی، مارا تو ایک عورت نے، ضربتما، مارا تم دو عورتوں نے، ضربتن، مارا تم سب عورتوں نے۔ تو ضربہ سے 6 صیغے بن گئے۔ اسی طرح سے دخلا سے بھی 6 صیغے بنانے۔ دخلا، دخلا کی معنی ہے داخل ہوا، یعنی اندر آیا، اندر آیا یا داخل ہوا، تو ایک معنی آپ یاد رکھیں، داخل ہوا۔ داخلہ، تو اصل حروف کتنے ہیں؟ دا، خا اور لام، تو ان اصل حروف کے بعد جو صیغہ آپ نے بنانا ہے اسی صیغے کی علامت آپ بڑھائیں گے۔ تو ہم ترتیب کے ساتھ واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر کو ترتیب کے ساتھ بڑھائیں گے، اس کی علامتیں بڑھائیں گے۔ جیسے دخلتا، دخلتما، میرے ساتھ پڑھتا رہیے گا، دخلتا، پھر شروع سے، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، دخلتا، داخل ہوا تو ایک مرد، دخلتما، داخل ہوئے تم دو مرد، دخلتم، داخل ہوئے تم سب مرد، دخلتی، داخل ہوئی تو ایک عورت، دخلتما، داخل ہوئی تم دو عورتیں، دخلتن، داخل ہوئی تم سب عورتیں۔ ٹھیک، اسی طرح سے کتابہ سے، بس یہ ایک فعل اور میں بتاتا ہوں آپ کو، باقی آپ خود دیکھیں گے۔ تو گویا جو بھی صیغہ آپ نے بنانا ہے مذکر واحد حاضر کا یا تثنیہ حاضر کا یا جمع حاضر کا، پھر مذکر چاہے وہ ہو یا مؤنث ہو، تو اسی صیغے کی علامت آپ لگائیں گے۔ کتابہ، کتابہ کی معنی لکھا، کتابہ کی معنی لکھا، تو ہم کہیں گے کتابہ، کتبتا، اب تا لگا دیجئے، کتبتا، لکھا تو ایک مرد نے، کتبتما، لکھا تم دو مردوں نے، کتبتم، لکھا تم سب مردوں نے، کتبتی، لکھا تو ایک عورت نے، کتبتما، لکھا تم دو عورتوں نے، کتبتن، لکھا تم سب عورتوں نے۔ اب دیکھیے لکھا، داخل ہوا، مارا، یہ سارا کا سارا زمانہ کون سا ہے؟ یہ گزرا ہوا زمانہ ہے، کیونکہ ہماری بحث کس سے ہے؟ ماضی سے، گزرے ہوئے زمانے سے متعلق ہم صیغے بنا رہے ہیں۔ تو بس اسی طرح سے ان بقیہ افعال کو بھی آپ دیکھیے اور بار بار ان پہ مشق کیجیے۔ ضربا، دخلا، کتبا، حفظا، نصرا، فتح، سمع، یہ 4-5 الفاظ ہیں، ان 5-6 الفاظ، 4-5 یا 6 الفاظ ہیں، تو ان تمام افعال سے آپ خوب مشق کیجیے اور اسی طرح سے گردان کیجیے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا۔ بس اتنا ہی ہے آپ کا سبق۔ آپ نے یاد رکھنا ہے واحد مذکر کے لیے کون سی علامت آئے گی، تثنیہ مذکر کے لیے کیا آئے گی، جمع مذکر کے لیے کیا آئے گی، واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث کے لیے کیا کیا علامتیں آئیں گی، بس اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے، تو ماضی حاضر کے 6 صیغے بن جائیں گے۔ بس یہیں پر ہم سبق کو مکمل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔